السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ احمد منصور اور طیب بلوچ۔ دو دن خبریں، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج کراچی میں بڑی مصروفیت رہی، دوسرا چیف جسٹس کی جو ملاقات ہوئی تھی PTI کے وفد سے، اس کے بعد کی بھی کچھ خبریں ہیں، اور تیسرا جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس حوالے سے بھی اڑتی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جبکہ جو چیف جسٹس کو خط ملا تھا عمران خان کا اور وہ آئینی کمیٹی کے حوالے کیا گیا تھا، اس پر کیا پیش رفت ہے، کتنی مصدقہ معلومات جناب جہاں زیب اپنا طیب بلوچ صاحب کے پاس ہیں؟ سوری، وہ جہاں زیب عباسی یاد آ گئے نا، آج وہ چھٹی پہ ہیں، تو ہم نے کہا کہ احمد منصور کو پکڑ لیتے ہیں۔ زبردست آپ کا جناب، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ آپ کا فارم ہاؤس یہ بالکل نئے والا ہے، پچھلے والے میں جب آئے تھے وہ تو اور جگہ پہ تھے۔ بس وہ ایسے ہی ہے نا یار، مطلب کہ دوستوں کی محبتیں چاہیے، آپ مائک اپنے پاس رکھیں۔ آپ دیکھیں، فارم ہاؤس سے نکل کے ذرا خبروں کے فارم ہاؤس کی طرف آئیں آپ۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی ایک تو جو آج کی ایکٹیویٹی ہے اس پہ اگر ہم بعد میں آتے ہیں، جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی تھی اس کا انہوں نے جو فائدہ لینا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے بالکل اسی طرح جیسے بیرسٹر گوہر کی پشاور میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی اور ایک آ کے فوراً اس کو میڈیا پہ لے آئے، تو کیا اس ملاقات کا بھی انہوں نے اپنے ساتھ وہی والا سلوک نہیں کیا کہ جس طریقے سے پریس کانفرنس کر دی اور چیف جسٹس کو ایک طرح سے دباؤ میں لانے کی کوشش شروع کر دی کہ آپ تو کوئی فیصلے عمل درآمد آپ کے فیصلوں پہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں بھی کر دیں؟ تو کیا چاہتے کیا ہیں تحریک انصاف میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے یہ جو میں تو کل بھی کہا تھا، اور میرا تو یہ ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات، دیکھیں چیف جسٹس نے بلایا نظام انصاف کی فراہمی کے میں بہتری کے لیے، آپ اپنی تجاویز دیں، آپ نیشن کی طرف کنٹریبیوٹ کریں نا۔ آپ وہاں پہ پرسنل گریوینس لے کے چلے گئے، ویسے تو اب کسی کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس سے PTI کا قد یا ان لیڈروں کا قد چھوٹا ہوا، مطلب ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں صرف ریلیف لینے کی بات، عمران خان کے لیے وہاں بھی بات کی۔ اب چیف جسٹس کو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اپنی ملاقاتیں اب یہاں تک ہی محدود کر دیں، اب ان کو ANP سے بھی ملنا چاہیے، ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملنا چاہیے، اور باقی جو ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز، وہ جو ہے ان سے بھی ملیں۔ وہ بھی کیا وہ نظام انصاف میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ صدیقی صاحب، ادروائز یہ میسج بڑا عجیب سا جائے گا کہ جیسے شاید پاکستان کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی پارٹیاں، اور اس میں بھی صرف ان کو خوش کرنا ہے PTI۔ مطلب اچھا، یہ تو اب ان کی اپنی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ اکیلے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نے، حالانکہ یہ ہمیشہ سولو فلائٹ چلاتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ سارے پیچھے رہیں اور یہ لیڈ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو دوسروں کا کوئی سٹیج چاہیے، اس میں اب یہ مولانا چاہیے، پھر دوبارہ اب اچک زئی صاحب اور جو باقی جماعتیں ہیں، اب کراچی میں بھی پوری اتحاد، اب GDA سے ملاقات کی ہے، مطلب اب ان کو دوبارہ GDA جو خود وہاں ان کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے، وہ ان کو کیا فیور کریں گے؟ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی پولیٹکس کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں پہ یہ جا کے رکیں گے۔ ان کے اندر جو خرابی ہیں اور آپس میں لڑائیاں ان کی شروع ہیں، شیر افضل مروت کا جو کیا، شہباز گل کا، تو بہرحال لیکن ایک طرح سے یہ حالات صورتحال بہتر بھی ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ گئے ہیں معاملات تھاں تے نہیں، یہ تو دیکھنا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آج جلسے سے خطاب کیا، کل پرسوں مریم نواز نے جلسہ کیا، اب یہ ادھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پولیٹیکل کٹ ہو رہا ہے ادھر، تو یہ ساری چیزیں کیا ایسے ہی ہیں یا اس کے نہیں سر، یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل چینج، ایک تھیوری ہے، اور وہ جو اس میں آپ یا یہ لوگ کار فرما نہیں ہوتے، وہ ایک نیچرل ایک فینومینا ہوتا ہے، چیزیں جو ہے وہ چلتی بھی ہے۔ تو PTI بھی اسی کے تحت آپ دیکھیں تو PTI جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، ٹھیک۔ اور جیسا آپ نے کہا، دوسری سائڈ پہ صاحب ذرا جو دوسری فورسز ہوتی ہیں وہ پھر سپیس بھی لیتی ہیں، اور بیان ہی اسی طریقے سے اگر میں پنجاب کو تھوڑا فوکس کروں تو پنجاب میں PTI کا ایک تھا، مقبولیت تھی کسی دور میں، تو وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ جو سپیس بالکل ختم تو نہیں ہوگی، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ختم نہیں بالکل، تو میں یوں، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کمی واقع ہوئی ہے، کمی بہت ہوئی ہے۔ میں بالکل ختم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا آخری محاذ بچ گیا تھا اوورسیز،
لندن میں بھی ہم نے دیکھ لیا, وہاں پہ بھی ان کا جنازہ نکل گیا ہے. نہیں ابھی بھی جتنی کالیں دی پنجاب نے اس طرح سے رسپانس نہیں کیا. پنجاب کی قیادت نے اچھا, میں تو بہت سرپرائز ہوا مریم نواز کا جو جلسہ یہ ہوا ہے نارووال والا. صدیقی صاحب, ان حالات میں جب پرسیپشن یہ ہے کہ سوائے عمران خان کے نام کے اس ملک میں بندہ ہی نہیں نکلتا, کہا ہی جاتا تھا نارووال میں, اور اس کراؤڈ کے اندر آپ کو جان بھی نظر آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لا کے بٹھائے گئے ہیں, باقی حکومت کے انفلوئنس یقیناً ہوتا ہے اس میں. اور اب نہیں, یہ تو سوابی کے اندر جو جلسہ ہوا تھا کے پی کے اندر, وہ بھی ایک سرپرائز ہے, وہ بھی سرپرائز ہے. مطلب مجھے نہیں تھا کہ یہ اتنا فیل ہوگا, اتنا ناکام ہوگا. اپنے ہوم پہ فیل ہو گئے, بالکل ہو گیا. اور لیکن ابھی پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت بھی کیک کا ایک بڑا حصہ ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا حکومت. اب یہ ہوئے ہیں کمزور, تو اب جو ان کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں ان کی سب کی جو نظریں ہیں کہ بھائی ان سے اب وہ بھی لیں, اس میں بھی سے بھی اپنا حصہ لیں. اب مولانا للچا رہے ہیں. مولانا صاحب کو میں جو جہاں پہ آنا چاہتا ہوں, اب مولانا کو ادھر سے وفاق سے تو کچھ ملا نہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کے پی کے میں جا کے تو وہاں سے کچھ وہ لیں. نہیں, وہ تو مولانا کی پرانی وہ ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کے پی کے اندر. اب کے پی کے اندر تو اور چیزیں ہیں, وہاں پہ انلیس اینڈ انٹل کوئی الیکشن نہ ہو تب کیسے اس کے علاوہ مولانا. اچھا, مولانا کے موقف کو ویسے تیمور جھگڑا نے انڈورس کیا ہے. اس نے کہا کہ ہوئی ہے اور مجھے زبردستی ہرایا گیا ہے. یعنی کہ اگر تیمور جھگڑا کو ہرایا گیا ہے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے, تو پھر مولانا کو بھی ہروایا گیا ہوگا. مولانا یہاں پہ آ کے تو بہرحال ایک بات میں شوکت یوسف زینی نے کہا تھا کہ میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا. علی امین گنڈا پور گروپ کو جو ہے وہ جتوایا گیا ہر ترتیب سے, ہر طریقے کے ساتھ. یہ ایک حقیقت ہے. جو آپ نے تیمور جھگڑے کی بات کی یا مولانا فضل الرحمان یا فیصل کریم کنڈی کے بیانات دیکھ لیں تو علی امین گنڈا پور کے ہی جو بندے تھے جن کے اس نے وہ کیے تھے وہ سب جیتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور کے جو مخالف تھے وہ کھڑے لائن. اس کا مطلب ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ آج کامیاب ثابت ہوا ہے کہ اس نے ٹھیک جگہ پہ ہاتھ ڈالا. بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی اپنے بوجھ سے بیٹھ جائے گا, یہ بات. ہاں, تو باقی پرانی ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں آپ. تو باقی سر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اب موبلائز کر رہی ہے اپنے آپ کو پی ایم ایل این, اور جس طریقے سے آج ڈی جی خان کا جو پاور شو تھا وہ بڑا ایک سرپرائزنگ تھا. بڑے عرصے بعد ہم نے ساؤتھ میں اور خاص کر ڈی جی خان میں جو ہے یہ ایسا منظر دیکھا. نارووال والا تو آپ نے خود بتلایا, لیکن ڈی جی خان والا بڑا وہ ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ اب وہ سپیس جو ہے نا وہ کور ہو رہا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی یہاں اب مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل اوفینسو لانچ کیا پبلک کے اندر, اب اس کو ایسے نون لیگ نے کر دیا ہے. پیپلز پارٹی پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی ہے اس معاملے میں. مطلب وہ بلاول صاحب نے بیرون محاذ سنبھالا ہوا ہے نا یار. وہ عالمی محاذ کا مطلب عالمی کس محاذ کا, ان کو پولیٹیکلی اس پاکستان میں آ جائیں گے. ان کو ایسا تھریٹ ان کی گورنمنٹ کو تو کوئی ایسا نہیں ہے نا ان کو. اگر کچھ ہوتا بھی ہے یہ حکومت ہی جائے گی نا, تو کانسٹیٹیوشنل آفیسز تو ان کے پاس. اچھا, ویسے ان کو نا روز ہر دوسرے تیسرے دن, میں آپ کو بالکل یہ ان کے اپنے دوستوں کے منہ کے الفاظ بتا رہا ہوں, ان کو ہر دوسرے تیسرے دن یہ خواب آتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے ہم راضی کر لیں, جن کو راضی کیا جاتا ہے کہ معاملات ملک کے ٹھیک کرنے ہیں, تو تحریک انصاف کا جو عمران خان کا جو ایک فیکٹر ہے اس کو سائڈ پہ کر کے باقی پارٹی کو ہم استعمال اگر کر لیں, اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم وفاق میں آ جائیں, ذرا مستحکم حکومت بن جائے گی ذرا معاملات. تو یہ لیکن یہ خواب ان کو آنے شروع ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اسی لیے آپ کو شرجیل میمن کبھی کبھی بلکہ اکثر مسلم لیگ نون پر تنقید آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ دیکھیں, میں شرجیل صاحب کی میں بات کرتا ہوں. شرجیل میمن کی جو تنقید ہے نا وہ بلا جواز نہیں ہے, وہ فیکٹ پہ مبنی ہے. میں اس کو یوں کہوں گا کہ شرجیل میمن صاحب نے 2 یا 3 دفعہ بی بی مریم کو کوٹ ٹویٹ کر کے انہوں نے کمنٹ لکھے ہیں. اصل میں اس میں یہ ہے کہ بی بی مریم کو بھی جو ان کی مینجمنٹ ہے لوگ وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے. اب الیکٹرک وہیکل بسز چلی ہے, مریم کا کیا قصور ہے کہ اگر وہاں کے تاجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ مریم کو لیں. اچھا, اس میں بھی ایک ہے کہ وہ ان تاجروں سے شرجیل نام میمن نے کہلوایا ہے. یہ بالکل یہ بات بھی کچھ چلی. لیکن بہرحال مریم نواز نے ویسے ایک دم جس طریقے سے وہ آئی ہیں وہ انہوں نے دیکھتے ہیں میمن صاحب جو ہے نا ان کے جو تیر ہے نا وہ پی ٹی آئی پہ بستے. باقی 2-4 چیزیں تھیں جس میں پبلک ٹرانسپورٹ والا تھا, تو وہ مریم نے لانچ کی بہت ساری چیزیں اسکیمیں. تو انہوں نے کلیم یہ کیا کہ یہ
पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है, लेकिन रिकॉर्ड ये था कि वो सिंध उस पे ऑलरेडी कर चुका था। कुछ तो चीज़ों ये में ओवर चीज़ें प्रोजेक्शन उन्होंने- नहीं आपको नजर आती? वहाँ पंजाब में भी देखें, जैसे ये वो ट्रैक बनाया और वो बह गया अब पानी में। बारिश में। और जाहिर है वो मतलब वो ये चीज़ें- चीज़ें तो चलती रहती हैं गवर्नमेंट से। बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी है, ये तो देखना चाहिए कि भाई ये एक उसमें कैसे बह गया वो ठेकेदार दे कन फड़ा देने चाहिए उससे रोड दे होते। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब अदालती महाज से कहें तो खबर कोई अदालती शेयर करें? महाज से खबर जनाब यार ये इमरान खान साहब का ख़त जो है वो या अफरीदी साहब ने जब हमसे जर्नलिस्टों को बताया था कि उनको ख़त आया था और उन्होंने वो आईनी कमेटी के हवाले कर दिया। क्या खबरें हैं उसकी? सर बात ये है कि खबर तो बनाने की कोशिश की, अभी तक खबर नहीं बनी, सच अच्छा। पूछे तो बनाने की कोशिश की, बनी नहीं है, खबर आई नहीं। खबर हाँ कंफर्मेशन नहीं हुई, हाँ। इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं हुई। तो फिर बनाने तो- वाली बात तो होना हुई ना, खबर तो है। खबर अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है, याद होगा गैर आपको, तस्दीक शुदा गैर है। तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन है कि जैसे चीफ जस्टिस ने मीटिंग में ये कहा था कि मैंने जो बानी पीटीआई का लेटर था वो मैंने जो है भेज दिया है रिव्यू आईनी के कमेटी लिए, को। जुडिशियल रिव्यू के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को भेजा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी इस पे फर्दर डिसाइड करेगी कि इसका क्या करना है, क्योंकि तो 184(3) के जिम्मे में आती आज हैं को वो नोटिस चीज़ें। या 184(3) के ज़ुमरे में आ रहा था। तो फिर आपने भी याद है मुझे जस्टिस जमाल खान साहब से पूछा था कि बताएं कि आपके, उन्होंने कहा अभी हमारे पास नहीं आया। तो अब इंफॉर्मेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है जिसमें 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहब है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के सरबराह हैं, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन तीनों ने उसका जायज़ा लिया है। और जायज़ा लेने के बाद ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने वो ख़त जो है वापस चीफ जस्टिस को भेज दिया है और उस पर कमेंट्स जो उनकी जानिब से किए गए हैं कि ये मामला 184(3) वगैरह में ये नहीं आता, आज खुद नोटिस इस पर नहीं लिया जा सकता। और बाकी जो उन्होंने बातें की है वो ऑलरेडी जो है वो चल रही हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, हर जगह पे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो इसी वजह से इस पर कोई वो नहीं है कि इस पर आज खुद नोटिस लिया जाए या आज खुद नोटिस इस पर हो। तो यूँ वो जो कहा जा रहा था कि उन्होंने मवाद भी साथ लफ किया हुआ हाँ, था, उन्होंने सारा कहा कुछ यूएसपी डाटा। दी थी और उसके अंदर तो वो बहुत सारी सारे- चीज़ें वापस अब चीफ जस्टिस के खत खुद डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। चीफ भिजवा जस्टिस को दिया। भेज दी अच्छा गई अच्छा है। अच्छा चले। तो ये वैसे अपना बनता था, ये लेवल था कि इसको इस तरह डिस्कस किया जाए। इस तरह तो फिर आप देखें, खत फिर सिर्फ इमरान खान का नहीं है, फिर तो कोई भी लिखे फिर उसकी यही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एग्जैक्टली होना तो ऐसे मतलब चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो गया, मतलब खत वाले मामले को ये देखें। बताएं, मतलब जरदारी साहब इतने अरसा जेल में रहे, कभी देखा उन्होंने खतूत लिखे हो चीफ जस्टिस को ये करे वो करे? अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में रहे, उनकी जो बेटी है वो जेल में रही। मियां नवाज शरीफ ने जो सख्तियां बर्दाश्त की वो भी आपके सामने है। चलें तो उन्होंने तो लेटर, और ये चीज़ें नहीं होती, वो जो आइन और कानून हो की सकता है तो उनके चीज़ें जहन चल में रही- ना आई हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, लेकिन उसका एक फ़ायदा तो हुआ, इमरान खान के बेटों की मेरे ख्याल बात बात हो गई, बात बात हो हो गई। गई। अच्छा, लेकिन उस बात में भी फिर बात निकली कि जो ये कहा जा रहा था कि ये 26 और 27 तक डिले कर दिया गया, उनके जो केसेस थे, हेयरिंग वहाँ हो रही थी, उनको 10-10 दिन का वक्फा डाल दिया और इमरान खान को जी कैद तन्हाई में, और बड़ा उसकी मुश्किल सूरत हाल है। तो जो अभी गुफ्तगू वहाँ से ही उनके अपने लोग ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जनाब बड़े हशाश बशाश थे खान साहब अपने बेटों के साथ अपने रूटीन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिले भी है उसमें उनको उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या ये मुमकिन है कि खान साहब की मर्ज़ी शामिल हो कि चलो अब मामला रूटीन में हों तो मैं इधर मौजूद हूँ, मुल्क चलाएं, हुकूमत चलाएं, मैं थोड़ा अभी रेस्ट करूँगा, नए मैच की तैयारी करूँगा? तो कोई ऐसा सीन तो नहीं है? आई डोंट नो। लेकिन आप ये बताएं वो जनरल फैज़ वाले काम का क्या हुआ? देखें वो जनरल फैज़ मुकम्मल का तकरीबन जो हो गया। हम इतलात ऐसी आ रही हैं कि ईद से पहले हो सकता है 27वीं से पहले जो है ना खबर आ जाए देखें जनरल सिद्दीकी फैज़ साहब, के ट्रायल आप की। और तैयब भाई, आप जानते हैं कि जो इस तरह की जब समात चल रही होती है तो वो एक टाइम फ्रेम तो होता है। अब वो जो टाइम फ्रेम है वो तो पूरा हो चुका है। टाइम फ्रेम नहीं, वो उसका अपना एक तरीका कार होता है कि उसका, मतलब जो हाँ। मतलब उसके ट्रायल के जो शहादतें होनी है ट्रायल के, तरीकाकार, कि वो सारी काउंटर आर्गूमेंट सारा जो उसमें शवाहद, तो वो चीज़ें तो हैं। अब खबर क्या है वो बताएं। खबर मुझे- आप वाली है, यही मेरे है। पास तो अब ये कच्ची सी ईद खबर से है। पहले वाली जो बात है, ये मेरा बाल अपना खबर से ज़्यादा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि ये फैसला उस वक्त सामने आएगा जब इसकी ज़रूरत होगी। मैं पहले भी यही बात कर ज़रूरत चुका हूँ। होगी क्या मतलब? देखें, इसका पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट तो है ना, आप माने कि इसका
پی ٹی آئی، عمران خان اور جو باقی معاملات چل رہے ہیں اس پہ اس کا بڑا اثر آنا ہے اس چیز کا. اب اگر فرض کریں بات کریں کہ کیپٹل پنشمنٹ آتی ہے تو وہ مطلب اس سے پھر معاملات وہاں پہ فل سٹاپ تو نہیں ہوں گے نا, پھر وہ آگے بھی جائیں گے کہ کون لوگ ساتھ تھے. ایسے تو نہیں کوئی غداری کرتے ہیں یا ادارے کے اندر بغاوت کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ چیزیں ساری ثابت ہوتی ہیں تو پھر وہ صرف اکیلا فیض تو نہیں ہوگا. ابھی تک تو ہمارے سامنے وہ تو چارج شیٹ تو ہے ہی نہیں ہے, صرف آئی ایس پی آر کی پریس ریلیزز ہیں جس کے اندر 2 مختلف چیزیں ہیں. ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے اور دوسرا ایک جو آیا تھا ہاں کہ بھی آفٹر ریٹائرمنٹ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا تھا. اس میں بڑی جو دوسری پریس کانفرنس تھی اس میں اس کو 9 مئی سے جوڑا گیا تھا. اس کو ادارے کے اندر اس کی وہ چیزیں شامل تھیں اس میں. تو میں سمجھتا ہوں نہیں 9 مئی تو جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف تھے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ ایک بغاوت کی کوشش تھی. اب یہ کہاں تک دیکھیں پھر یہ اس کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو اب یہ کوئی ایسا ہو جائے کہ ان کو کلین چٹ مل جائے اور بالکل فیض صاحب باہر آ جائیں, ایسا یہ تو ممکن نہیں ہے. باقی تو جب خود آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں تو دیکھیں, اور عید سے پہلے عید خراب نہیں کریں گے. میرا ایک سوال ہے کہ جنرل فیض کا جو ٹرائل چل رہا ہے یا اس کا فیصلہ وہ یا ادھر ہمارے ہاں 9 مئی والے ملٹری والا جو کیس چل رہا ہے 21D2 اور جو وائریز ہے آرمی ایکٹ کی وہ چیلنج ہوئی ہے, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پہلے جب تک مجھے تو یہ لگ رہا ہے جب تک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں آئے گا اس ٹائم تک جنرل فیض کا بھی ورڈکٹ نہیں, بالکل یہی مطلب بالکل ایسا آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ میں کیسے سمجھتا ہوں, مجھے تو کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں نا, جو آرمی ایکٹ کے مختلف سیکشنز ہیں انہی کے تحت ادھر بھی ٹرائل فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے. نرم بھی ہوئی ہیں, ہمیں دیکھیں ماننا چاہیے. دیکھیں فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئیں 60 تھے 80 تھے جتنی ان کی 103 تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو ریلیف ملا جب انہوں نے دوبارہ وہاں پہ اپنی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اپیلیں کی سزاؤں میں تخفیف ہوئی اور رہا بھی ہو گئے سارے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ والی بات ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب ٹھیک ہے انہیں پکڑا بھی, سامنے سزائیں بھی ہوئیں جو سارا تھا, لیکن ابھی اتنی وہاں پہ سختی مجھے نہیں نظر آ رہی. وہ والی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو لوگ استعمال ہوئے, پولیٹیکل ورکر تھے یا جو بھی تھے جس طریقے سے بھی, یہ تو بیچارے استعمال ہو گئے نظریے میں یا کسی میں جذبات میں, یا وہ کلٹ کی وجہ سے خان صاحب کا جو ایک مخصوص کلٹ ہے. لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ بابا ان سے تو کوئی روح رعایت نہیں ہوگی, ماسٹر مائنڈ کو تو شکنجے میں لایا جائے گا, ملک بھی تو چلانا ہے نا آہستہ آہستہ آگے کہ نہیں. صاحب یہ سب چیزیں چلتی ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے, بس ہو رہا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا, تو میرا خیال اب اس کو ریپ اپ کریں. ہاں ریپ اپ کریں, بس وہ ٹرسٹ دی سسٹم والا تھوڑا سا واضح کر دیں. ٹرسٹ دی سسٹم وہی تو چیف جسٹس سے جو پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات تھی اس کا یہ نا, وہ تو انہوں نے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ سسٹم پہ ٹرسٹ تو کریں, اور یہی میسج انہوں نے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو بھی دیا تھا, اور وہی میسج جو ہے پی ٹی آئی کو بھی کل دیا گیا. کہاں غائب ہو گئے دونوں حضرات؟ کوئی نہیں, یہیں پہ آ جائیں گے, فکر نہ کریں. اور دوسرا لاہور میں اور اسلام آباد میں بار کے انتخابات تھے, اس میں بڑی شکست ہوئی ہے جناب بھون صاحب کے گروپ کو. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو تو نہیں یہ شکست لے ڈوبے گی؟ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ دونوں امپورٹنٹ محاذ ہیں بیسیکلی, یہاں پہ ان کو سیکیور کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار یہ ججز والا 5 ججز والا بھی اور وہ سارا میٹر آپ کے سامنے ہے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو جانے والے صدر ہیں ریاست علی اعزاز صاحب, وہ جاتے جاتے ایک عینی درخواست بھی دائر کر گئے ہیں. وہ تو وہ ریپلیکا ہی ہے جو 5 ججوں نے داخل کی تھی درخواست. فون آ رہا تھا, اس کو ذرا وائنڈ اپ کر کے سن لیں, میرے خیال خبر ہوگی. تو جناب اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ